جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر تمہارے رزق کا بندوبست کیا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اور فرمایا اللہ نے جب پیدا میں نے کیا، رزق میں نے دیا، موت میں نے دینی ہے، دوبارہ زندہ میں نے کرنا ہے۔ حل من شرکائکم من یفعل ذلکم، کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ ایسا کر سکنے والا؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ ایسے کام کر سکنے والا؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ، قیامت کو قائم کرنے والا اللہ، جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا اللہ، جب ساری چیزوں کو اس اختیار میں لانے والا اللہ، تو مجبور کی مجبوری میں فریاد رسی کرنے والا بھی اللہ۔ ہر مشکل اور مصیبت میں حاجت کو پورا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا کہ کون ہے جو مزدور کی، یعنی جو پھنسے ہوئے آدمی کی، جو مصیبتوں میں، مشقتوں میں، تکلیفوں میں، حالات میں پھنس گیا ہو، اس کے اندر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور ساری کی ساری تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ یہ کرتا ہے تو الہ اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور اس چیز کا جواب کہ نہیں کر سکتا، ہر ایک آدمی اپنی نماز میں اس کا جواب دیتا ہے۔ ہر بندہ نماز میں جواب دیتا ہے کہ اللہ مشکلوں میں، مصیبتوں میں کام آنے والا صرف تو ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب نماز میں کہاں جواب دیتا ہے؟ سنیے ذرا، ہر ایک آدمی جب نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر، پہلا کلمہ کہ سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، تعریفیں بھی تیری ہیں، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں ذکر کرتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ وَمَن يَخْلُقُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کون ہے جو تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا، تمہارے دلوں کا مالک ہے؟ کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہارے کان کو اس کے اندر سے سننے کی صلاحیت ختم کر دے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کے آ جائیں تو اس کان کے اندر سننے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں پیدا